السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ ریسپیکٹڈ آفیسرز، علوم القرآن کے حوالے سے آج لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارا لیکچر نمبر 3 میں تاریخ تدوین قرآن کا آغاز ہوا تھا، جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کی تدوین کے پہلے 2 ادوار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور دور صدیقی اس کا تذکرہ کیا تھا۔ آج اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دور عثمانی اور اس کے بعد ہونے والی جو تدوین کے حوالے سے کام ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ تعارف ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کی طرف چلیں، گزشتہ لیکچر کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہاؤ ناؤ ٹچ کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں مس انفال توفیق۔ انفال بیٹیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انفال بیٹیا، یہ بتائیں کہ سفری اور حضری آیات میں کیا فرق ہے؟ سر سفری آیات جو سفر میں آتے سفر اور حضری آیات یعنی کہ جہاں آپ سے وسلم جس مقام پہ ان کے شہر میں جو یعنی کہ قیام کے دوران نازل ہونے والی آیات جو ہے وہ حضری آیات، اور سفر کے دوران نازل ہونے والی آیات کو سفری آیات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا یہ بتائیں کہ وحی غیر مطلوع سے نازل ہونے والے جو احکام ہیں ان میں سے کوئی 1-2 کا تذکرہ کریں۔ وحی غیر مطلوب سے نازل ہونے والے احکام جس طرح کے کافی زیادہ ہے، لیکن چند ایک کہیے کہ نماز کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، حج پڑھنے کا طریقہ، حج ادا کرنے کا طریقہ، بالکل ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جس طرح جی، بالکل ایسے قبلہ کی تبدیلی، عبادات کے طور طریقے، مناسک حج، یہ سارے جو ہے وہ وحی غیر مطلوع سے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ویری گڈ بیٹے۔ آخری سوال بیٹے آپ سے یہ بتائیں کہ قرآن کریم کی جو پہلی منزل ہے اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی منزل میں 4 صورتیں ہیں۔ 4 یا 5؟ سر 4 ہے۔ کیا سورۃ الفاتحہ کو اس میں سے باہر نکالیں گے ہم؟ نہیں نکالیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے 4 صورتیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بیٹے۔ اچھا اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں مس امارہ سمیع الحق کو۔ امارہ بیٹیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امارہ سمیع الحق، اوکے۔ مس سلمہ عابد ہے ہمارے ساتھ۔ سلمہ بیٹیا، السلام علیکم۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب سلمہ نے بھی مائک آن کیا ہے، امارہ نے بھی۔ امارہ آپ سے سوال کریں گے بیٹے۔ پھر امارہ یہ بتائیں کہ کلام الہی وحی کی سب سے اعلیٰ حالت مانی جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ خود کلام کرتے ہیں، اور اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی بھی چیز افضل اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ ویری گڈ بیٹے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کون سی سورت جو ہے وہ 2 بار مکمل نازل ہوئی ہے؟ مکمل سورۃ فاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ اچھا بیٹے یہ بتائیں مکہ میں جو سب سے پہلے کاتب وحی تھے وہ کون تھے؟ شرجیل بن حسنہ۔ شراحبیل یا شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی سراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کے نام جو ہے وہ کسی نہ کسی ترتیب سے ہم لے سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے بیٹے، تھینک یو. اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے سلمہ عابد. سلمہ بیٹیا السلام علیکم. سلمہ بیٹے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ہم آپ کی آواز نہیں سن پا رہے. اوکے آپ کا ایشو ہے کچھ. جی شمائلہ عبد الغفار آپ سے بیٹے سوال ہوگا. شمائلہ عبد الغفار. شمائلہ بیٹے یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ شمائلہ عبد الغفار. شمائلہ بیٹے میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا. آپ بول نہیں رہے یا آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ اوکے میں واپس جاؤں گا. جی محمد نذیر صاحب کی جانب. نذیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نذیر صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت ابراہیم کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 69 مرتبہ آیا ہے حضرت ابراہیم کا نام قرآن میں. اچھا یہ بتائیں آیت کریمہ، یہ ایک آیت ہے جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، یہ کس نبی سے منسوب ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام سے. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ شب قدر کو قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ نہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے قرآن کے 2 نزولوں کا تذکرہ کیا تھا، ایک انزال کا اور ایک تنزیل کا. تو شب قدر کو چونکہ پورا قرآن نازل ہو گیا تھا نا، تو پورا قرآن تو سینہ رسول پر نہیں نازل ہوا تھا ایک وقت میں. یہ لوح محفوظ سے بیت العزت پر نازل ہوا تھا شب قدر کو. اوکے جی. اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں محمد اشفاق صاحب. اشفاق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق صاحب یہ بتائیں کہ آسمانی کتب میں سب سے پرانی کتاب کون سی ہے؟ تورات سر. یہ کب نازل ہوئی تھی بلا؟ یہ 1000 قبل مسیح. نہیں میں مہینے کی بات کر رہا ہوں. مہینے کی ہم نے بات کی تھی نا کہ آسمانی کتابیں جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی ساری. تو اس میں سے اگر آپ کو یاد ہو کہ تورات جو ہے وہ کب نازل ہوئی تھی بلا؟ نہیں سر یہ جو ہے نا مجھے یاد نہیں. اوکے 6 رمضان، ان کے رمضان کی 7ویں رات کو یہ نازل ہوئی. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی سوال کی طرف سے میں جواب دے رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ فترۃ الوحی اس اصطلاح کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اس کے دورانیہ کے متعلق کیا اختلاف ہے؟ سر اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلی وحی آنے کے بعد کچھ عرصہ جو وحی رکی رہی ہے نا سر، اسے فترۃ الوحی کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں 3 ماہ رکی رہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ 3 سال ہیں. تو عبد الرحمن گوہر صاحب کے نزدیک جو 3 سال ہیں تو وہی بہتر لگتا ہے. اچھا ابھی آپ نے نام لیا عبد الرحمن گوہر صاحب، کیا میں غلط سمجھا ہوں یا آپ نے نام ہی یہ لیا ہے؟ گوہر رحمان. ہاں میں نے ویسے ایسے ہی نام لیا جی ہے، یہ لکھنا ہے رحمان تھے. گوہر رحمان. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں آخری سوال ہے آپ سے سر. یہ بتائیں کہ مصحف صدیقی کتنے عرصے میں مکمل ہوا تھا؟ جی شمائلہ عبد الغفار بتائیں گے. 1 سال کے اندر مکمل ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں جی جزاکم اللہ خیر. اللہ کریم آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے. معزز آفیسر جب ہم قرآن کی تدوین کا تذکرہ کر رہے تھے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے دور صدیقی کا تذکرہ کیا تھا. تو آج کی کلاس کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے حوالے سے تذکرہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دونوں ادوار کے بارے میں مختصر سا تعارف کروائیں گے. اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے کہ قراتوں میں کون سا اختلاف پایا گیا اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اور اس کا حل کیا کیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کا تعارف کروائیں گے. اور اس کے بعد مصحف عثمانی کی تیاری کے سلسلے میں اس کے نسخوں کے بارے میں تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. اینڈ پہ ہم تذکرہ کریں گے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کا مصحف جمع کیا اور جو حضرت عثمان نے مصحف جمع کیا اس میں بیسیکلی فرق کیا تھا. پھر جامع القرآن کی اصطلاح کا ایک تفصیلی تعارف ہوگا
پھر انشاءاللہ قرآن مجید پر جو دیگر معاملات ہیں جیسے نقطے لگانے، اس میں احزاب کے حوالے سے حرکات کے بارے میں تذکرہ ہوگا، قرآن کی ترتیب کے حوالے سے تذکرہ ہوگا، یہ آج کی کلاسز کے انشاءاللہ جو موضوعات ہیں۔ اس کے بعد ہم شخصیات اسلام میں ایک شخصیت کا تعارف کریں گے، ایک کتاب کا تعارف ہوگا، اور اینڈ پہ ایک زبانی سوالات کے ساتھ ساتھ ایک وضاحتی نشست بھی رکھی جائے گی۔ تو چلیں جی آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن تو مکمل آقا کریم پر ہی نازل ہوا تھا، اس لیے آقا کریم کے دور میں ہی قرآن کے نسخے مختلف صحابہ نے اپنے پاس جمع کر لیے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اس میں جنگ یمامہ لڑی گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارے صحابہ شہادت نوش فرماتے ہیں وہاں پہ، اور ان شہید صحابہ کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حفاظ قرآن کی بھی تھی، جس کی تعداد 70 سے 700 تک بتائی جاتی ہے۔ کل 1200 صحابہ میں سے 70 یا 700 صحابہ اگر قاری القرآن ہیں، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ اپنا ایک نقطہ رکھا، اپنا ایک خدشہ رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ایسا ہی رہا تو بہت سارے حفاظ ہمارے سے چھن جائیں گے اور قرآن کا ایک حصہ ہم سے دور چلا جائے گا اور ہم قرآن سے محروم ہو سکتے ہیں، تو ایسا کرے قرآن کو جمع کر لیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں 1 سال کے عرصے کے اندر قرآن کی تدوین جو ہے وہ مکمل کی۔ آج ہم تذکرہ کریں گے تدوین قرآن اور دور عثمانی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے دور کے اندر مصحف قرآنی کے ساتھ کام کیا وہ تقریباً 5 سال میں مکمل ہوا تھا، یعنی کہ 25 ہجری سے لے کے 30 ہجری تک اس کا کام جو ہے مکمل ہوا۔ اب حضرت زید نے چونکہ حضرت ابوبکر کے دور میں لکھے تھے، صحیفے نسخے لکھے تھے، تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سوائے حضرت زید کے کوئی اور جو ہے ان نسخوں کو پڑھنے والا قاری جو ہے وہ نہیں تھا سوائے مدینہ میں۔ اب مدینہ میں تو یہ نسخہ موجود تھا، لیکن عالم اسلام کے پاس کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہیں تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، چونکہ دوسرے جتنے بھی نسخے تھے وہ انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے۔ تو ایسی صورت میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صاحب سر بھی کہا جاتا ہے، رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے، یہ صحابی جو ہے آرمینیا اور آذربائیجان کے مقام کے اوپر جہاد میں مشغول رہے۔ تو وہاں پہ جب ظاہر ہے اس وقت تک حضرت ابوبکر اور عمر کے بعد اس جو اسلام کا دور تھا وہ عرب سے نکل کے عجم تک جا چکا تھا، تو وہاں پہ ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو لوگ شام والے ہیں وہ فارس والوں سے اختلاف کر رہے ہیں، فارس والے شام والوں سے اختلاف کر رہے ہیں قرات کے اندر، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کی قرات کو نہ صرف وہ غلط کہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کافر کی اصطلاح تک کہنے شروع ہو گئے۔ تو یہ جو اختلاف ہے انہوں نے اس کی خبر حضرت عثمان غنی تک پہنچائی۔ حضرت عثمان غنی کو جب یہ معاملات پتہ چلے تو آپ نے صحابہ کی ایک کمیٹی بٹھائی اور صحابہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ ایسا معاملہ ہے کہ ابھی تو ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو مسلمانوں میں اس قدر اختلاف ہے، اور اگر ہمارے جانے کے بعد یہ سلسلہ رہا تو پھر اس کی درستگی کون کرے گا۔ تو اس سلسلے میں صحابہ سے مشورہ مانگا گیا اور اپنی رائے بھی دی انہوں نے کہ میرا دل کرتا ہے کہ قرآن کو ایک نسخے میں جمع کر دیا جائے۔ تو اس لیے تمام صحابہ نے بھی اس بات کو خوشائن مانا، اور پھر حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک کمیٹی جو ہے وہ متعارف کروائی۔ اب یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں سب سے پہلے تو وہی شخصیت شامل تھی جو حضرت ابوبکر دور کے اندر قرآن کو جمع کرنے میں شامل تھے، یعنی کہ حضرت زید بن ثابت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 اور صحابہ کو جوڑا گیا، 4 صحابہ کی جماعت بنائی گئی۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام، یہ 4 شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی اور ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ جو قرآن کے اندر اختلافی نقطے آئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اب یاد رکھیں یہ اختلاف قرآن میں نہیں تھا، یہ اختلاف تھا لہجوں میں۔ اب جتنا بھی قرآن آقا کریم کے دور میں تھا اور اس کے بعد ابوبکر صدیق کے دور میں تھا، یہ سارا قرآن بغیر اعراب کے تھا، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی حرکت زیر زبر پیش نہیں تھی، نقطے بھی نہیں تھے۔ تو نقطوں کے بغیر، اعراب کے بغیر عربی زبان کو پڑھنا وہ کسی بھی اجمی کے لیے آسان نہیں تھا۔ اب عربی لوگوں کو تو پتہ تھا
کہ اس لفظ کا تلفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. لیکن جب عجم میں یہ قرآن گیا تو ظاہر ہے انہوں نے جس سے قرآن پڑھا ہوا انہوں نے اسی لہجے کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کیا، اور جب آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کے لہجوں کو ہی غلط قرار دے دیا. تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان نے ایک کمیٹی مقرر کی. اس کمیٹی میں 4 افراد تھے، اور اگر میں سنن ابی داؤد کی ایک روایت کا تذکرہ کروں تو اس کے مطابق یہ تعداد بعد میں بڑھتے بڑھتے 12 ہو گئی تھی. اب یہ جو 12 صحابہ کی جماعت تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جتنا بھی قرآن تھا وہ قرآنی نسخے حضرت حفصہ کے پاس تھے، ان کو منگوایا گیا، ان کے مطابق دیکھ کے پورے قرآن مجید کی ایک کتاب مکمل کی گئی. اگر آپ غور کریں، یہ بعد میں بھی ہم تذکرہ کریں گے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں جب قرآن جمع کیا گیا تھا تو اس وقت قرآن مجید جو ہے وہ مختلف صورتوں کی صورت میں مصاحف کے اندر جمع کیا گیا تھا، مطلب ہر صورت کا ایک الگ صحیفہ تھا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قرآن کو مدون کیا گیا تو اصل میں اسی نسخے کے مطابق ہی رکھا گیا، لیکن قرآن کی ایک ترتیب لگا دی گئی. اس ترتیب کے مطابق جو قرآن کی نزولی ترتیب تھی اس سے ہٹ کے ترتیب لگائی گئی، اور وہ ترتیب جو لگائی گئی تھی وہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے. اگر آپ غور کریں تو ترتیب نزولی کے مطابق قرآن مجید کی پہلی صورت جو ہے وہ صورت الگ ہے، لیکن اگر ہم تذکرہ کریں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے تو آج ہمارے پاس جو نسخے موجود ہیں وہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتے ہیں، سورۃ الناس تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں. تو بہرحال حضرت عثمان نے جن لوگوں کی جماعت مقرر کی، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مصحف صدیقی تھا اس کے نسخے الگ الگ صورتوں میں تھے، تو لہٰذا انہوں نے تمام صورتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک مصحف کے اندر لکھ دیا. اب قرات میں اختلاف کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے ساتھ میں یہ بھی ایک ارادہ ظاہر کیا تھا، کہا تھا کہ بھئی ہم ایک ایسا مصحف تیار کرنا چاہتے ہیں جو پورے عالم اسلام کے لیے یکساں ہو، یعنی کہ اس کے ذریعے باہمی اختلافات جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکے گا، اور اس کے بعد پھر کسی بھی صحیح قرات کے انکار یا پھر اس کو منسوخ قرار دینا یا کسی کو شاذ قرار دینا، ایسا کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہے گی. ناجمع الناس علی مصحف واحد، کہ کسی بھی جو مصحف ہے، ایک ہی مصحف ہے، اس کے اوپر پوری امت کو جمع کیا جائے. تو پھر اس جماعت نے کیا کیا؟ قرآن کریم کی تمام آیات جو ہیں بالکل اسی طرح لکھی گئیں، ان کے رسم الخط میں جو متواتر قراتیں تھیں وہ سما گئیں اسی طریقے سے، نہ تو اس کے اندر نقطے لگائے گئے نہ اس کے اندر اعراب لگائے گئے، لیکن اس کے اندر ایک ہی چیز کو فالو کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس کو صرف قریشی لہجے پر ٹھہرا دیا گیا. قریشی لہجہ جو ہے وہ شرط رکھ دیا گیا کہ اگر کسی جگہ پر کہیں پہ کوئی اختلاف آئے تو یہ اختلاف ختم کر کے اس کو قریشی لہجے پر مقرر کیا جائے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قرآن جو ہے وہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے. تو اس لیے حضرت عثمان غنی نے کہا کہ جہاں پہ کہیں اختلاف ہو وہاں پہ اس چیز سے رجوع کیا جائے. اچھا، یہاں پہ ایک بات اور یاد رہے، ابتدائی طور پہ جو 4 افراد کی 4 صحابہ کی جماعت مقرر ہوئی نا، اس میں صرف حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ انصاری صحابی، ان کے مدینے کے صحابی تھے. اس کے علاوہ دیگر تینوں صحابہ جو ہے ان کا تعلق قریش سے تھا، یعنی کہ وہ قریشی لہجے میں جو ہے وہ واقفیت رکھتے تھے، اور حضرت زید بن ثابت چونکہ کاتب وحی کی حیثیت سے تھے، نگران کی حیثیت سے تھے، وہ انصاری تھے. لیکن پھر بھی کہا گیا کہ اگر کہیں پہ کوئی اختلاف آئے تو اس کو قریشی لہجے پر مقرر کر کے ختم کیا جائے. یاد رہے، پورے قرآن کو جب اس ترتیب سے قریشی لہجے پر لکھا گیا، جمع کیا گیا، تو پھر صرف ایک لفظ کے اندر اختلاف آیا، اور وہ بھی لفظ تھا تابوت. گول تا اور وہ لمبی تا والا سلسلہ، صرف اتنا فرق تھا. تو اس کو بھی حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ مدنی طور میں یعنی کہ گول تا والا لکھنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے قریشی لہجے میں اس کو لمبی تا کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کروایا. اس کے علاوہ کوئی اور کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہاں پہ اختلاف نہیں پایا گیا. اچھا جی، حضرت عثمان غنی نے جو نسخہ تیار کروایا نا، اس کا ایک خاص رسم الخط تھا. اس رسم الخط کو رسم عثمانی بھی کہتے ہیں یا خط عثمانی بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ جو رسم الخط تھا اگر آپ غور کریں تو اس سے پہلے ایک رسم الخط حضرت ابو بکر نے بھی اپنایا تھا، اور اس کو ہم بولتے تھے خط ہیری، کہ وہ ہیری خط میں لکھا گیا تھا. اب یہاں پہ حضرت عثمان نے جو خط چنا اس کو خط عثمانی کے نام سے جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا، اور اسی کے اندر قرآن کو لکھا گیا. لیکن ابھی بھی یہاں پہ ایک بات یاد رہے، پورے قرآن میں نقطے اور حرکات جو ہے وہ نہیں تھی. اچھا،
اب تک کے لیے کہ حضرت ابو بکر کے دور کے بعد، عمر فاروق کے دور کے بعد، حضرت عثمان غنی کے دور تک، جب تک یہ نسخہ تیار نہیں ہوا تھا، مکمل معیاری نسخہ پوری امت کا اجتماعی تصدیق کے ساتھ جو ہے مرتب نہیں کیا گیا تھا. صرف ایک ہی تھا، حضرت ابو بکر والا، جس کو ہم ام الصحائف کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے حضرات نے اپنے اپنے طور پر اس مصحف کی جو کاپیاں ہیں وہ تیار کی ہوئی تھیں. عام طور پہ مشہور یہ تھا کہ جن جن صحابہ نے، اچھا بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے کہ نسخہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک تھا جو حضرت عمر کے پاس تھا، اور حضرت عمر کے بعد حضرت حفصہ کے پاس تھا. اس کے علاوہ کوئی ایسا نسخہ نہیں تھا جس کے ساتھ پروف ریڈنگ کی جا سکے. تو اس لیے حضرت عثمان غنی نے وہ نسخہ منگوا کے جب اس کی کاپیاں تیار کروائی نا، تو اس کے 5 مزید جو ہے نا مصاحف تیار کروائے. بعض کے نزدیک یہ 5 نسخے تیار کروائے تھے، اور اگر میں علامہ گوہر رحمان صاحب کی بات ذکر کروں یا ڈاکٹر صاحب صالح کا تذکرہ کروں، تو انہوں نے کہا ہے کہ 7 نسخے تیار کروائے تھے. ایک نسخہ تو مکہ مکرمہ کا تھا، ایک شام کا، ایک یمن کا، ایک بحرین کا، ایک بصرہ کا، اور ایک کوفہ کا، اور 7واں جو ہے مدینہ میں رکھا گیا. اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ نسخے تیار کروا کے ان کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہر نسخے کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے قاری بھی بھیجے تھے تاکہ وہ قاری وہاں پہ جا کے اسی لہجے میں قرآن کی تلاوت کریں جس لہجے کے اوپر سب صحابہ نے مشاورت کی تھی. تو اس لیے تمام قاری جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں جا کے اس قرآن کے نسخے کو اس کے رسم الخط اور اس کے لہجے کے مطابق جو ہے وہ تلاوت بھی کرتے تھے. تو اس اعتبار سے مدینہ میں جو نسخہ رکھا گیا تھا اس کے جو قاری تھے وہ حضرت زید بن ثابت ہی مقرر ہوئے. مکہ کے اندر عبداللہ بن صائب کو بھیجا گیا، اور شام میں مغیرہ بن شعبہ کو، کوفہ کے اندر قاری ابو عبد الرحمن سلمہ کو، اور بصرہ کے اندر جو ہے وہ عامر بن عبد القیس کو روانہ کیا گیا تھا. یعنی کہ جس مقام پر نسخہ بھیجا گیا اس نسخے کو پڑھنے کے لیے ایک قاری بھی ساتھ میں جو ہے وہ روانہ کیا گیا تھا. اچھا جی، یاد ہو آپ کو کہ حضرت ابو بکر کے دور میں جب قرآن کو جمع کیا گیا تو قرآن کو جمع کرتے وقت وہاں پہ ایک آیت رہ گئی جو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی تھی، اور اس کو خزیمہ کیونکہ 2 گواہیوں کے برابر ان کی گواہی مانی جاتی ہے، تو اس لیے حضرت عثمان کے دور میں، مطلب حضرت ابوبکر کے دور میں ان سے قبول کیا گیا. اب یہاں پہ جب حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن کو ایک ہی ترتیب سے جمع کیا گیا نا، تو اب اس صورت میں یہاں پہ آیتیں آئی تھی، وہ تھی سورۃ احزاب کی آیت. سورۃ احزاب کی آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا. یہ آیت جو ہے یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے. یہ آیت جو ہے وہ کہتے ہیں کسی سے نہیں ملی، تو علیحدہ لکھی ہوئی صرف ایک صحابی سے ملی، اور وہی تھے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ اور یاد رہے، سوال یہ آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے دور میں قرآن جمع کیا گیا اس وقت بھی ایک آیت ملی تھی، وہ سورۃ توبہ کی آیت تھی، وہ ملی تھی حضرت خزیمہ سے. اب یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب یہ جمع کیا گیا تو یہاں پہ ایک آیت سورۃ احزاب کی ملی تھی اور یہ بھی انہی سے ملی تھی. تو یہ تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ آپ پڑھنے کے لیے ڈاکٹر سبی صالح کی کتاب صفحہ نمبر 119 وہ آپ نے ملاحظہ کرنا ہے تاکہ یہ گفتگو جو ہے وہ آپ کے زیر بحث بھی آ سکے اور آپ کے مطالعہ میں بھی ایک اچھا اضافہ ہو سکے. اچھا جی، آخری بات کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخے 7 تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھیج دیے نا، تو اب اس کے بعد حضرت عثمان نے وہ تمام انفرادی نسخے جو ہے جو صحابہ نے اپنے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے ان کو منگوا کے جلا دیا گیا. پابندی عائد کر دی کہ آئندہ جتنے بھی مصاحف لکھے جائیں گے نا وہ سب جو ہے انہی مصاحف کے حوالے سے ہی جو ہے وہ انہی کے مطابق ہونے چاہیے. اس سلسلے میں نا صحابہ سے صحائف منگوا کے ان کو کہہ کے تو جلا دیا گیا. جلانے کی صرف ایک وجہ تھی کہ جب ساری امت ایک ہی نسخے کے اوپر جمع ہو گئی ہے تو پھر اب دیگر نسخوں کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو جلا دینا اس لیے ضروری سمجھا گیا تاکہ ان کو بعد میں دے کر، کیونکہ جن کے پاس وہ نسخہ تھا ان کے سامنے تو یہ سارا کام ہوا تھا تو وہ تو بتا سکتے تھے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، لیکن اگر انہی کے نسخہ کو کوئی ان کے بعد پڑھتا اور وہ اپنے سمجھ کے مطابق پڑھتا تو پھر اس کی جو کیا اس کا منہج اور ہو جاتا. تو اس لیے کہا گیا کہ ان کو جلا دیا جائے. اب اس سلسلے میں تمام صحابہ سے لے کے ان کے نسخوں کو جلا دیا گیا. صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
انہوں نے اپنا نسخہ جلانے سے انکار کر دیا. ان کے ساتھ تھوڑی سی رنجش ہو گئی. اب یہ رنجش کے حوالے سے مختلف مؤلفین کی مختلف آراء ہیں. ایک تو رائے یہ تھی کہ صحابہ کو جب جمع کر کے ان سے مشاورت کی گئی نا تو اس وقت عبداللہ بن مسعود کو نہیں بلایا گیا. ایک وجہ سے شاید ان کا یہ مطلب معاملہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صورتیں جو ہے وہ یاد کروائی ہوئی ہیں, لکھوائی ہوئی ہیں, تو میں ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا. بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے ان کے پاس حضرت موسیٰ اشعری, ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ بن یمان, ان دو صحابہ کو بھیجا گیا. تو ان کے منانے سے کہہ لیں کہ سمجھ گئے, اس کے بعد اس کو جلا دیا گیا. لیکن جن لوگوں کو صحابہ پر اعتراض ہے نا, حضرت عثمان غنی کے اوپر بھی اعتراض ہے, وہ اس مطلب نقطے کو بھی اچھالتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جب نسخوں کو جلایا تھا تو دیگر صحابہ کی رائے نہیں لی تھی, اور صحابہ کی رائے نہ لینے کی وجہ سے بہت سے صحابہ ان سے خائف بھی تھے. یہ بھی ایک ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے. اچھا جی, لیکن یہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مطلب ان کا ایک قول ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی عثمان کے بارے میں کوئی بھی بات بلائی کے سوا نہ کہو, کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کام کیا ہے وہ ہم سب کی موجودگی میں اور ہمارے مشورے سے کیا ہے. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کے الفاظ ہیں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کہ حضرت عثمان نے جو بھی کام کیا ہے وہ ہمارے مشاورت کے ساتھ ہی کیا ہے, اس لیے ان کے اوپر بیجا ایسے اعتراض نہ کیا جائے. اچھا جی, اب یہاں پہ دو نقطے رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں مصاحف میں کیا فرق تھا, مطلب مصحف صدیقی اور عثمانی میں بنیادی طور پہ کیا فرق تھا. اچھا, حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قرآن جمع کیا اور حضرت عثمان نے بھی قرآن جمع کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کو اس وجہ سے جمع کیا تھا کہ انہوں نے حفاظ قرآن کے اٹھ جانے سے, قرآن کے ضائع ہو جانے کا خطرہ محسوس کیا تھا. اسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے قرآن کی صورتوں کو صحیفوں میں لکھوا کر محفوظ کر دیا, اور ہر صورت کی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہی مرتب کروایا تھا. یہ حضرت ابو بکر کا طریقہ تھا. اب اگر آپ جمع عثمانی کا سبب دیکھیں نا تو وہ بالکل اس کے مختلف ہے. پہلے یہ مطلب خدشہ تھا کہ قرآن ہم سے ضائع نہ ہو جائے, مطلب جب قرآن یاد رکھنے والے ہم سے دور چلے جائیں گے تو قرآن بھی دور چلا جائے گا. تو اس اعتبار سے حضرت ابو بکر کے دور میں تو یہ وجہ بنی, لیکن حضرت عثمان کے دور میں اصل میں وجہ یہ تھی کہ یہ جو لوگوں میں اختلاف پایا گیا ہے نا, اس اختلاف کو دور کیا جائے. اور وہ اختلاف لہجوں کا اختلاف تھا, قرات کا اختلاف تھا. تو اس کے سدباب کے لیے عہد صدیقی کے جو صحائف تھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی, ٹھیک ہے, صرف ان کو پہلے وہ صورتوں کے حساب سے تھے, اب انہی تمام صورتوں کو ایک ترتیب دے دی گئی, ایک مصحف واحد بنا دیا گیا, ٹھیک ہے. اس کے صورتوں میں جو صورتوں کی ترتیب تھی وہ دے دی گئی, تو اس میں جو لغت تھی نا وہ قریش کی ہی رکھی گئی, تو اس کے حوالے سے ایک نسخہ جو ہے وہ تیار کروایا گیا. تو بیسیکلی مصحف صدیقی اور عثمانی میں بنیادی فرق صرف یہ ہے کہ اس میں صورتوں کو یکجا کیا گیا تھا, مطلب صورتیں الگ الگ رکھی گئی تھی. اب حضرت عثمان کے دور میں جو قرآن کا نسخہ تیار کیا گیا اس میں تمام صورتوں کو بھی ایک ہی گتے کی جلد کے اندر لگا دیا گیا, مصحف صدیقی اور مصحف عثمانی. اچھا جی, آخری نقطہ ہے جامع القرآن. جامع کا مطلب اصل میں ہوتا ہے جمع کرنے والا یا اپنے اندر ہی ساری چیزیں رکھنے والا. جامع القرآن کے اعتبار سے 3 شخصیات کو آپ جامع القرآن کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کے سوا تو کوئی بھی جامع القرآن نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر اترا ہے اور وہیں پہ محفوظ تھا. تو بھی سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود ہی اس کے جامع ہیں, تو جامع القرآن اللہ کے نبی کو بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت ابو بکر نے, اس سے پہلے تو قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا, تو حضرت ابو بکر نے کاغذ کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو جمع کروایا. تو اس اعتبار سے سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے ابو بکر صدیق تھے, تو اس لیے جامع القرآن ان کو بھی کہا جاتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جا سکتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پوری امت کو ایک قرات پر جمع کیا. تو اس لیے اگر تو جامع القرآن کے لفظی طور پہ جائیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جامع القرآن کہہ سکتے ہیں, ابو بکر صدیق کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر اصطلاحی معنی اور مفاہیم میں دیکھیں گے تو پھر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو
قرآن کی ایک ہی لہجے کے اوپر، ایک ہی قرات کے اوپر جمع کیا تھا، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ معزز حفیظ، جب ہم تدوین قرآن کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی کے دور میں قرآن جو ہے وہ کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ کبھی ہڈیوں پر لکھا گیا، کبھی کھجور کے تنوں پر، کبھی پتوں پر، کبھی کسی جگہ پر، کبھی کسی جگہ پر لکھا گیا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو اس کو کتاب کی شکل میں لکھا گیا، لیکن صورتیں الگ الگ تھیں۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان نے لیا تو ان ساری صورتوں کو یکجا کر کے ایک نئی ترتیب لگا دی، اور اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اسی ترتیب کے مطابق سب سے پہلی صورت سورۃ الحمد ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور آخری صورت سورۃ ناس ہے۔ لیکن ابھی تک قرآن کے اوپر کوئی نقطہ نہیں لگایا گیا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ تلاوت کی آسانی کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے حضرت عثمان کے بعد، ان میں کیا کیا اہم نقطے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن پر نقطہ کس نے لگایا؟ قرآن پر نقطے لگانے کے حوالے سے 3 نام معروف ہیں جی، جن میں سب سے مشہور نام جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے ابو الاسود داؤلی۔ ابو الاسود داؤلی کا نام ہے جی، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے کہنے پر قرآن کے نسخوں پر نقطے لگائے تھے۔ یہ سب سے پہلا نقطہ ہے۔ دوسری بات، ایک اور روایت ہے، اس کے مطابق یہ جو نقطے لگانے والا کام ہے نا، یہ حجاج بن یوسف کا ہے۔ حجاج بن یوسف اس وقت کا گورنر تھا، اور اس نے اس وقت کے جو بہت بڑے عالم دین تھے، جس میں جناب حسن بصری تھے، یحییٰ بن یمر اور نصر بن عاصم لیسی، ان کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن کے اوپر، قرآن کے نسخے پر نقطے لگائیں تاکہ دیگر لوگوں کے لیے پڑھنے میں آسانی رہے۔ تو اس اعتبار سے مولانا گوہر رحمان کی رائے یہ ہے، علامہ تقی عثمانی کی رائے بھی یہی ہے، لیکن پھر بھی ابو الاسود داؤلی اور حجاج بن یوسف دونوں کے نام ہیں۔ اچھا، اس میں جو حجاج بن یوسف ہے نا، چونکہ اس کی شخصیت اسلام کے اندر کافی پیرامیٹرز پر اتری ہے، تو اس لیے زیادہ تر جو ہے وہ ابو الاسود داؤلی کو ہی صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نقطے لگنے کے بعد جا کے تو اس کی پیدائش آتی ہے، تو یہ بھی فرق ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، بہتر اللہ جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ پہلا جو رائے ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، ایک رائے میں نے آپ کو بتائی کہ جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے لگوائے، ایک تھی ابو الاسود داؤلی نے، تو اس کے علاوہ ایک یہ بھی تھا کہ مروان بن حکم نے یہ کام کروایا تھا، لیکن معروف رائے جو ہے وہ ابو الاسود داؤلی اور حجاج بن یوسف کے حوالے سے۔ اچھا جی، اس کے بعد بات کریں گے قرآن پر اعراب لگانے کا کام۔ تو اس کے بارے میں بھی جی اختلاف ہے، جیسے نقطوں کے بارے میں اختلاف ہے، سیم ایسے ہی اعراب لگانے پر بھی اختلاف ہے۔ اعراب سے مراد اصل میں قرآن کی حرکات ہیں، زیر، زبر، پیش وغیرہ، یہ اعراب ہیں، اور ان اعراب کو لگانے کا جو نسخہ، جو صحرا ہے، وہ بھی ابو الاسود داؤلی یا پھر حجاج بن یوسف کے نام پہ آتا ہے۔ یعنی کہ نقطے اور اعراب دونوں ایک ہی تسہیل کے حوالے سے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں سلسلوں میں اختلاف ہے، مؤلفین اور مورخین یہی بات بتاتے ہیں۔ تیسری بات کریں گے ہم کہ جو تعارفی نقطے ہیں نا قرآن کے، مطلب قرآن میں جو صورتیں ہیں، قرآن میں جو منزلیں ہیں، اس کے اعتبار سے، تو سب سے پہلے تو بات یاد رکھیے گا کہ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ تو صحابہ اور تابعین، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے میں ایک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے پڑھنے کے حوالے سے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی تھی، جسے حزب یا منزل کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح قرآن کریم کو کل 7 احزاب میں تقسیم کیا گیا، یعنی کہ 7 منازل میں۔ تو ہم نے یہ ذکر کیا ہوا ہے، پہلی صورت سے لے کے آخری صورت تک ہم نے ایک ترتیب یاد رکھی تھی۔ پہلی صورت میں 4 صورتیں ہیں پہلی منزل میں، جبکہ دوسری صورت میں 5 ہیں، پھر تیسری میں 7 ہیں، پھر چوتھی میں 9 ہیں، پانچویں میں 11 ہیں، اور چھٹی میں 13 ہیں۔ یعنی کہ آپ غور کریں تو ایک ایک کا فرق آ رہا ہے دوسری منزل کے بعد۔ پہلی منزل میں 4 صورتیں، دوسری میں 5، پھر 7، پھر 9، پھر 11 اور پھر 13۔ اور جو آخری صورت ہے 7ویں منزل ہے، اس میں 64 یا پھر 65 جو ہے وہ صورتیں شامل ہیں۔ اس میں 65 جو ہے وہ زیادہ معتبر مانی جائیں گی۔ اختلاف اس کے اندر یہ ہے کہ بعض صورت الحجرات سے شروع کرتے ہیں آخری منزل کو، اور بعض جو ہے وہ صورت کاف سے شروع کرتے ہیں۔ بہرحال آخری میں 65 صورتیں ہیں۔ سوال اس میں پوچھا جاتا ہے کون سی منزل ہے
جو صورتوں کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے تو وہ 7ویں ہے، اور سب سے چھوٹی کون سی ہے؟ وہ پہلی ہے، کیونکہ اس میں صرف جو ہے وہ 4 صورتیں ہیں۔ اچھا اسی طرح قرآن کا جو سپارے ہیں، اچھا یہ جو سپارے ہیں اصل میں پارا فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جز، تو قرآن کو 30 اجزاء پر تقسیم کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے قرآن کے 30 پارے ہیں، 30 جز ہیں۔ تو اس کے بعد بات کریں گے سورت، قرآن کے اندر جو سورت ہے، پہلے ہم نے بات کی تھی قرآن کے حوالے سے قرآن کی منزلوں کا، پھر ہم نے بات کی قرآن کی سپاروں کا، اب بات کریں گے قرآن کی سورتوں کا۔ اچھا جی سورت جو ہے نا، لفظی طور پہ سورت کا معنی ہوتا ہے فصیل یا بلندی، دیوار کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 28 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں اور 86 صورتیں مکی ہیں، ان کے زیادہ صورتیں جو ہے وہ قرآن کی مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس 28 کے قریب صورتیں جو ہے وہ مدینہ میں۔ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ 85 کہتے ہیں، کچھ 29 کہتے ہیں، لیکن جو معروف پیپر کے حوالے سے ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 86 مکی اور 28 مدنی۔ اب یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں نا، 114 صورتیں، ان کو 4 صورتوں میں 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے نا صورتوں کی، وہ ہے الطوال، سب الطوال کہتے ہیں، یعنی کہ 7 لمبی صورتیں، سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ انفال تک، انعام تک آئے نا، یعنی کہ سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الاعراف اور الانعام۔ سوری اس میں سورۃ النساء غالباً کاؤنٹ ہوئی ہے کہ نہیں، بہرحال یہ پہلی سورۃ فاتحہ سے چھوڑ کے اس کے بعد جو پہلی 7 صورتیں ہیں یہ جو ہے وہ 7 طوال کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے المعین یا معون، معین، تو معین اور مسانی اور مفصل، ان کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم تھوڑا سا تذکرہ بھی کریں گے۔ بہرحال یاد رکھیے گا، سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور انفال، یہ جو صورتیں ہیں 7، یہ 7 طوال کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد معین صورتیں جو ہیں ان کی کل تعداد 15 ہے۔ اچھا یہ کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ یہ بھی تھوڑا سا یاد رکھیے گا، ایسی صورتیں جن کی آیات جو ہیں وہ 100 سے زائد ہوں، 100 سے زائد آیات والی صورتیں جو ہیں ان کو معین کہتے ہیں، اور ان کی ٹوٹل تعداد قرآن میں 15 ہے۔ اسی طرح جن کی تعداد 100 سے کم ہے، جن کی جو آیتیں ہیں وہ 100 سے کم ہیں، ان کو مسانی کہتے ہیں، اور مسانی صورتوں کی تعداد قرآن میں 26 ہے۔ اسی طرح جو آخری صورتیں ہیں نا، آخری منزل والی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں مفصل کہلاتی ہیں، اور مفصل صورتیں وہی ہیں جو آخری منزل کے اندر ہیں، 65 صورتیں۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو نا مسند احمد کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 17107۔ اس کا مفہوم ہے اللہ اکبر الحمدللہ، سیدنا واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم نے ابھی بھی ذکر کیا کہ قرآن کی جو تقسیم ہے وہ 4 قسم کی ہے صورتوں کی، تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو الہامی صورتیں، جو الہامی کتابیں ہیں وہ 3 ہیں قرآن کے علاوہ، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تورات کے بدلے میں آقا کریم کو 7 طوال دی گئی، یہ جو 7 صورتیں ہیں نا وہ تورات کے بدلے میں ملی تھی۔ اسی طرح جو زبور ہے، اللہ کے نبی کو زبور کے بدلے میں معین صورتیں ملی ہیں، اور انجیل کے بدلے میں اللہ کے نبی کو مسانی صورتیں دی گئی۔ اب اس کے بعد رہتی ہیں مفصل صورتیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفصل صورتوں کے ذریعے مجھے باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیں مسند احمد کی حدیث نمبر 17107 آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی کو تورات کے بدلے میں 7 طوال دی گئیں، زبور کے بدلے میں معین صورتیں دی گئیں، اور انجیل کے بدلے میں مسانی، جبکہ مفصل صورتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کے طور پہ اضافی دی گئی تھی۔ تو قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ 4 قسم کی ہیں۔ اچھا اس کے بعد جی چند ایک اصطلاحات ہیں، جیسے خمس ہے، اعشار ہے، رکوع ہے۔ اچھا جی قرآن کے اندر نا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عین کا حرف ہوتا ہے، اور عین کے اوپر ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ رکوع آ گیا، تو رکوع کے اوپر عین کی علامت ہے۔ اس علامت سے پہلے نا جو قرون اولیٰ کے قرآنی نسخے تھے، اس کے اندر ایک اور جو ہے نا وہ علامت کا رواج تھا، وہ یہ کہ ہر 5 آیتوں کے بعد نا حاشیے کے اوپر لفظ خمس یا پھر خے کا جو حرف تھا وہ لکھ دیا جاتا تھا، اور ہر 10 آیتوں کے بعد جو ہے وہ لفظ عشر یا پھر عین کا لفظ جو ہے نا وہ حرف لکھ دیا جاتا تھا۔
تو جو 5 والی آیتیں ہیں نا ان کے حوالے سے ان کو کہتے ہیں، ان علامتوں کو اخماس یا خمس کہتے تھے، اور اسی طرح دوسری قسم کی جو علامتیں ہیں 10 والی ان کو آشار کہتے تھے۔ اور اب ہم اگر ذکر کریں تو قرآن کی جو رکوع ہے اس کے اوپر آشار کی نشانی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ 10 آیتیں ہوں۔ اچھا جی، تو اسی طرح قرآن میں پھر رکوع کتنے ہوں گے؟ اگر تو میں فتاوی عالمگیری کے مطابق دیکھوں تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ رکوع کی تعداد 540 ہے، اور مصاحف کے اندر ان کی علامتیں بھی بنا دی گئی ہیں تاکہ قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے نا رمضان میں تراویح میں، وہ 27ویں شب میں قرآن کو مکمل کیا جا سکے۔ تو اس لیے فتاوی عالمگیری کے مطابق 540 آیات ہیں، رکوع ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے نسخے کے مطابق دیکھیں، جو پاکستان کے اندر اس وقت نسخہ پڑھا جاتا ہے، تو میری تحقیق کے مطابق اس کے اندر 558 رکوع ہیں۔ اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو آپ کو مل جائیں گی کہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہیں کہ اس میں اتنی آیتیں ہیں اور اتنے رکوع ہیں۔ تو اس کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بلکہ برصغیر کے اندر جو نسخے ہیں قرآن کے، ان کے اندر کل تعداد جو ہے 558 ہوتی ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آتی ہے قرآن کی آیات۔ تو آیتوں کے اعتبار سے بھی یاد رکھیے گا، پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں آیتیں ہیں 6200 سے زائد۔ ایگزیکٹ نقطہ ہر کسی نے اپنا اپنا بتایا، کسی رسم الخط میں کہیں پہ، کسی رسم الخط میں کہیں پہ۔ بہرحال آپ کے پاس جو سوال کا جواب دینے کے لیے وہ ہے 6236 آیات، 6236 آیات کریمہ ہیں قرآن مجید کے اندر۔ یہ بات آپ نے نقطے کے طور پہ یاد رکھنی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں، جو اصول تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آیات کے جو وزن کے حوالے سے معیار بنایا گیا نا، وہ ہے سانس کی مقدار، یعنی کہ آیت کا وزن سانس کی مقدار کے ساتھ جو ہے وہ متعین کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس اعتبار سے انہوں نے قرآنی آیات کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے: طویل آیات، متوسط اور مختصر۔ یہ الفوز الکبیر علامہ شاہ ولی اللہ کی طرف سے جو تحقیق ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے جی قرآن کریم کی پہلی چھپائی کے حوالے سے، یعنی کہ قرآن جب پبلش ہوا نا تو اس کے اعتبار سے، تو کہتے ہیں جب پریس ایجاد ہوا تھا نا، تو سب سے پہلے ہیمبرنگ کے اندر ایک قرآن جو ہے وہ پبلش کیا گیا 1113 ہجری میں۔ 1113 ہجری میں سب سے پہلا قرآن جو ہے وہ پبلش کیا گیا تھا، جس کا نسخہ اب تک دارالکتب المصریہ کے اندر جو ہے موجود ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے مولائے عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹربرگ میں 1787 میں قرآن کا ایک نسخہ جو ہے وہ پبلش کیا تھا۔ اسی طرح پھر بعد میں کازان میں، اور پھر اس کے بعد 1828 میں ایران کے اندر بھی قرآن کا جو نسخہ ہے وہ چھاپا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کو پتھر پر چھاپا گیا تھا ایران کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر قرآن کے جو نسخے ہیں وہ پبلش ہونا شروع ہو گئے تھے جی۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن کی ایک تاریخ تھی نزولی تاریخ، کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آدم انسانی تک کیسے پہنچایا، اور ایک ترتیب تھی کہ قرآن جو ہے وہ کتابوں کی صورت میں کیسے نازل ہوا۔ تو قرآن جب اللہ نے نازل کیا تو وہ ظاہر ہے نزولی شخصیت ایک ترتیب تھی۔ اب جو ہمارے پاس ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے قرآن کے مختلف ادوار ذکر کیے۔ قرآن اللہ کے نبی کے دور میں کیسے مدون کیا گیا، آقا کریم کے بعد حضرت ابوبکر نے اس کو کیسے جو ہے وہ ترتیب دیا، حضرت عمر اور حضرت حفصہ کے بعد یہی نسخے جب حضرت عثمان کے پاس گئے تو انہوں نے اس میں کیا ترتیب کی، اور ان کے بعد ہونے والی اس کے اندر تبدیلیاں، ان کے نقطے لگانا، اعراب، حرکتوں وغیرہ کا تذکرہ کرنا، اور ان کی تقسیم جو ہے اس کے حوالے سے آج ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے حافظوں کو قوی اور بہت زبردست بنائے، تاکہ ہم اللہ کے نبی کے اس کلام بلکہ اللہ کے کلام کو ہم اچھے انداز میں یاد رکھ سکیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارے پاس اس کے اگلے سیکشن میں جب ہم تذکرہ کریں گے شخصیات اسلام کا، تو اس کے اندر آج ہمارے پاس جو شخصیت ہے جس کا تعارف ہوگا، ان کا نام ہے ابن خلدون۔ ان کا مکمل نام ہے ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، اور عام طور پہ ان کو ابن خلدون کہا جاتا ہے۔ نام ان کا عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن بن محمد،
اور ابو زید ان کی کنیت ہے، اور ان کو بہت معروف مورخ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. ان کو بولا جاتا ہے رئیس المورخین، کہ یہ تاریخ نگاروں کے رئیس ہیں، سردار ہیں. 1332 عیسوی میں 732 ہجری میں تیونس کے شہر کیروان میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. اور اس کے بعد بچپن میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے فراغت کے بعد تیونس کا ایک سلطان ہے ابو عنان، تو ان کے وزیر مقرر ہوئے. لیکن پھر وہاں پہ درباری سازشوں سے تنگ آ کر اس وقت کے حاکم جو ہے وہ وہاں سے اس کو چھوڑ کے، اس بادشاہ کو، وزیر کو چھوڑ کے غرناطہ کے حاکم کے پاس چلے گئے. اور وہ زمین بھی آپ کو راس نہ آئی تو پھر وہاں سے مصر گئے، اور مصر کے اندر جو ہے جامع الازہر کے اندر آپ درس و تدریس کے ساتھ، شعبے کے ساتھ جو ہے منسلک ہوئے. مالکی فقہ کے بہت بڑے فالوور تھے، اور ان کے حوالے سے جو قضاء کا منصب تھا وہ بھی سنبھالا، اور اسی عہدے پر آپ نے وفات پائی تھی. ان کے حوالے سے جب تذکرہ کریں تو ان کے تذکروں کے اندر، ان کے کارناموں میں دو باتیں بڑی آتی ہیں. ایک تو ہے تاریخ اور ایک ہے عمرانیات. عمرانیات یعنی کہ شہریت کے اعتبار سے آپ کو عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے. تو جتنی بھی سوشیالوجی آپ ذکر کریں گے، سوشیالوجی کے اندر بہت زیادہ اصطلاحات جو ہے وہ علامہ ابن خلدون کی ہیں. تو اس اعتبار سے علامہ ابن خلدون دو معاملات میں بہت بڑے معروف ہیں. ایک تو عمرانیات کے حوالے سے آپ کو بانی بھی کہا جاتا ہے عمرانیات کا، اور دوسرا تاریخ کا، جن کے حوالے سے رئیس المورخین آپ کو لقب دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کی کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، بہت عمدہ کتاب، پوری تاریخ کے اوپر مبنی اور بڑی تحقیق کے مطابق انہوں نے اس کو لکھا ہے. تو اس اعتبار سے جی ان کی کچھ تصانیف ہیں، جن میں سب سے پہلا تو بغیر کسی کہہ لیں کہ شک کے، تاریخ ابن خلدون سے بھی پہلے ان کی کتاب تھی جس کو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. مقدمہ ابن خلدون تاریخ، عمرانیات، اقتصادیات، سیاسی موضوعات کے حوالے سے ایک بہت بڑی کتاب ہے، ایک بہت عظیم اور ایک رہنما کتاب کی صورت میں آپ اس کو جانتے ہیں. اصل متن تو اس کا عربی میں ہے جی، اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس قدر آسان صورتوں میں بھی اس کے ترجمے ہوئے ہیں کہ پڑھنے والے کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور زبان میں ہے. بہرحال جی، کتاب مقدمہ ابن خلدون، اس کی ابتدا کے اندر ابن خلدون کی زندگی کے بارے میں کچھ عنوانات ہیں، اور اس کے بعد تقریباً کوئی 6 ابواب ہیں اس پوری کتاب میں. 51 کے قریب کوئی اس کی فصلیں، اور ہر فصل کے اندر الگ الگ موضوع جو ہے اس کو زیر بحث لایا گیا ہے. پہلا باب جو ہے وہ انسان کی آبادکاری کے حوالے سے ہے. اس کے بعد کچھ بدوی اور وحشی اقوام کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے. پھر عام حکومتوں کے بارے میں، مختلف ممالک کا تعارف ہوگا. پھر شاہی جو القابات ہیں اور خلافت ہے اس کے بارے میں تعارف ہوگا. اس کے بعد مختلف قسم کے کسبات کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اسی اعتبار سے چلتے چلتے انہوں نے پوری کتاب لکھی، اور یہ کتاب بہت معروف ہوئی ہے. اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے وہ اسی سے ملتی جلتی ہے، اور وہ ہے تاریخ ابن خلدون. اور تاریخ ابن خلدون جو ہے وہ قبل از اسلام سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر پیچھے دیکھیں تاریخ الانبیاء کا تذکرہ بھی اس کے اندر مختلف حالات اور موضوعات کے طور پہ بیان کیا گیا. پہلے حصے میں ابن خلدون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 6 صدی عیسوی کے حالات و واقعات تک جو ہے نا پیش کیے. پھر دوسرے حصے میں حضرت عیسیٰ سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک تقریباً 600 سال تک، کیونکہ اللہ کے نبی کی پیدائش 570-71 کے اندر ہوئی، تو اس کے بیان ہوئے. اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا تعارف ہے. پھر اس کے بعد جو ہے خلافت امیہ، اور اس کے بعد آل مروان، اور اس کے بعد عباس. یہ سارے تفصیلی تعارف جو ہے اس کے اندر موجود ہے. تقریباً 11 جلدوں میں تاریخ ابن خلدون جو ہے مکمل ہوئی ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی کتاب ہے، تاریخ کی ایک معتبر حوالے کے طور پر بھی جانی جاتی ہے تاریخ ابن خلدون. اس کے بعد جی ان کا اگر تذکرہ کریں کہ علامہ صاحب کی وفات کب ہوئی، تو یاد رکھیے گا 732 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 732 ہجری میں، اور 808 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. مصر میں، تیونس میں یہ پیدا ہوئے، اور مصر میں ان کا انتقال ہوا. 1332 عیسوی
اور 1406 عیسوی یہ ان کی تاریخ وفات ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلے سیشن میں ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا تعارف جو ہے وہ اس کے نام سے ہی ہے، اور نام ہے تاریخ تفسیر اور اس کے بعد مفسرین، یعنی کہ تاریخ تفسیر و مفسرین۔ اس پوری کتاب کے اندر صرف اور صرف تفسیر قرآن کا تعارف ہے۔ یہ علامہ غلام احمد حریری صاحب ہے، مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بتایا کہ تفسیر کب شروع ہوئی ہے، اس کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کون کون سی قسم ہے، تفسیر بالمعصور، تفسیر بالرائے، پھر اس کے بعد فقہی تفسیر ہے، سائنسی تفسیر ہے، تمام قسم کی تفاسیر کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر پھر بعد میں اہم جو کتب تفاسیر ہے ان کا بھی تعارف ہے، ان کے تاریخ ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر القرآن ہے، اس کے بعد معارف القرآن ہے۔ اس طرح کی جو تفاسیر ہیں ان کا ایک بہترین قسم کا خلاصہ جو ہے وہ تعارف کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ تفسیر و مفسرین، پروفیسر غلام احمد حریری صاحب۔ اور آخر میں جی ہمارے پاس چند ایک اعداد و شمار ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے والی 2-3 کلاسز میں بھی ڈسکس کیے ہیں، تو آج انہی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی بات کریں گے واقعہ افق کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ قرآن کریم نے ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے آیات نازل فرمائی تھی، تو اس کا تذکرہ سورہ نور میں آئے گا جی۔ واقعہ افق کا تذکرہ سورہ نور کی آیات سے ملتا ہے۔ اس کے بعد بات ہوگی قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے۔ تو یاد رہے کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، اس کے بعد سورۃ البقرہ کے حکم کے مطابق قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، تو یہ جو قبلہ مسلمانوں کا تھا وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ آ گیا۔ تو اس کا تعارف جو تذکرہ ہے وہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ غزوہ احزاب یا پھر غزوہ خندق، اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اسی کے نام سے صورت سے ہے، جس کو سورۃ احزاب کہتے ہیں، اور یہ واحد صورت ہے قرآن کریم کی جو کسی غزوہ کے نام پر آئی ہے۔ قرآن میں ویسے تو 12 غزوات کا تذکرہ ہے، لیکن صرف ایک صورت ہے جو غزوے کے نام پر ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ حشر، اس کے اندر غزوہ جو ہے نذیر کا تذکرہ ہے۔ حضرت غالباً ابن عباس یا حضرت عباس کا ایک حدیث ملتی ہے، ایک روایت ملتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سورۃ حشر کو غزوہ بنو نذیر کے نام سے یاد کیا جائے، یعنی کہ ان کو غزوہ بنو نذیر کہا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سورہ حشر کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ حد حرابہ، اس کی سزا جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں بیان کی گئی ہے، اور جس آیت کے اندر اس حد کو بیان کیا گیا ہے اس کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں۔ آیت میراث سورہ النساء میں آتی ہے، یعنی کہ جس کے اندر وراثت کے احکام موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام سے ایک دعا ملتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی سورت کو، اسی دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت انبیاء کے اندر ہے، سورت انبیاء میں یہ آیت شامل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اور یہ غالباً آپ نے تب پڑھی تھی جب اللہ رب العالمین سے مدد مانگی تھی مچھلی کے پیٹ میں۔ ذُنُّون صاحب الحوت، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا، ایک نقطہ اور بھی ہے کہ سورۃ توبہ کے اندر ایک آیت ہے، آیت کنز، یعنی کہ وہ جو خزانوں کو چھپا لینا اور ایسا مال جو جس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ احکام نازل ہوتے ہیں کہ ان کا لوگوں کا حصہ نہ دینا، وہ آیت کنز کہلاتی ہے، اور یہ سورۃ توبہ میں ہے۔ اور سورۃ توبہ کے حوالے سے یاد رکھیے گا، اس کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں۔ اس میں کافروں سے اللہ رب العالمین نے برات کا اعلان کیا، ان سے بری ہو گیا، تو اس اعتبار سے اس کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے حافظوں کو اپنی رحمت سے قوی اور مضبوط بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے علم کو ہمارے ذہنوں کے اندر ثابت قدم رہنے کی ہمت دے، اور ہمیں یہ ساری چیزیں یاد بھی رہیں، اور عملی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ان کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ہم آج کی کلاس کے حوالے سے چند ایک اہم سوالات آپ سے کریں گے، تاکہ کلاس کے ڈیکورم کے حوالے سے آپ کو کنفرم ہو سکے کہ کس طرح کے سوالات پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا، ہمارے ساتھ ہیں محمد اشفاق صاحب، بلکہ محمد نذیر قادری صاحب۔ نذیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
محمد نذیر. اچھا نذیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا رئیس المورخین کا ابن خلدون، تو ابن خلدون کا پورا نام کیا تھا، اصل نام کیا تھا ان کا؟ جی سر. عبد الرحمان نام ہے جی، ابو سعید عبد الرحمان بن محمد بن خلدون. اوکے جی، ابو زید عبد الرحمن بن محمد، یعنی کہ آپ کا نام تھا عبد الرحمن. بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو. اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہیں مس امارا سمیع الحق. السلام علیکم بیٹے. امارا بیٹے آپ سے سوال ہے، یہ بتائیں قرآن مجید کے نقطے کس نے لگائے تھے؟ سر اس کے بارے میں دو نام ہیں، ابو الاسود دولی اور حجاج بن یوسف. ویری گڈ بیٹے، تھینک یو. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے سلمہ عبد. سلمہ بیٹے السلام علیکم. آپ سے سوال ہے بیٹے، یہ بتائیں جامع القرآن کی اصطلاح، یعنی جامع القرآن کسے کہتے ہیں؟ سلمہ کا آئی تھنک کچھ ایشو ہے ان کے مائک کی وجہ سے، یہ شاید بول رہی ہیں لیکن ہمارے تک آواز نہیں آ رہی. جی جی بیٹے ابھی آپ کی آواز آئی، بولیں جامع القرآن. سر حضرت ابو بکر صدیق نے کتابی شکل میں دیا اور حضرت حضرت عثمان غنی نے نا اس کو مصحف صدیق ایک قرات پر جمع کیا، اور یعنی اس کو جامع قرآن جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کو کہیں گے. اوکے، تو اگر پیپر میں یہ آ جائے سوال کہ حضرت جامع القرآن کسے کہتے ہیں تو آپ کا آپشن کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی کو. ویری گڈ بیٹے، تھینک یو. ایک قرات میں حضرت عثمان غنی نے، ہاں جی حضرت عثمان غنی کہیں. اوکے بیٹے جی. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں انفال بیٹے السلام علیکم. آپ سے سوال ہے بیٹے، یہ بتائیں مصحف عثمانی کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے ممبران کون کون تھے؟ وعلیکم السلام. سر ان کے نام لے دیں گے یا؟ نام بتانے بیٹے ان کے. سر حضرت زید بن ثابت تھے، ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمان تھے، ٹھیک ہے. حضرت عبادلہ اربعہ میں سے ایک شخصیت تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، اور ایک حضرت آس کے بھتیجے تھے، حضرت نہیں کہہ سکتا، آس کے بھتیجے تھے، بیٹے تھے بلکہ، سعید بن آس. اوکے اچھا جی. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں شمائلہ عبد الغفار. شمائلہ بیٹے آپ یہ بتائیں کہ مقدمہ ابن خلدون کتنی جلدوں میں ہے؟ شمائلہ عبد الغفار. جی شمائلہ. شمائلہ وی آر ویٹنگ بیٹے. مقدمہ ابن خلدون کتنی جلدوں میں ہے؟ آپ کی آواز بیٹے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور آپ سعودی عرب سے بول رہے ہیں، مجھے تک آواز نہیں پہنچ رہی آپ کی. اوکے نذیر صاحب آپ بتائیے گا پلیز. مقدمہ ابن خلدون جی ایک ہی جلد میں ہے. مقدمہ ابن خلدون ایک میں ہے، البتہ تاریخ ابن خلدون جو ہے وہ 11 جلدوں میں ہے. اچھا جی میں غالباً یہ نہیں بتا سکا تھا اس لیے آپ کو نہیں پتا چلا. چلیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں اشفاق صاحب. اشفاق صاحب یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی سورتوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ محمد اشفاق. اشفاق صاحب نہیں سن رہے مجھے؟ چلیں جی بات ہی ختم. احسان اسلم صاحب السلام علیکم. آپ کے پاس بھی آج ٹائم ہے ماشاءاللہ، آپ بھی ہمارے ساتھ آگے آج. احسان اسلم نے تو کہنا ہے مائک نہیں میں آن کرنا. چلیں انفال بیٹے آپ اپنا مائک آن کریں، اگلے سوالات جو ہیں وہ آپ جواب دیں گے بیٹے. جی سر. پہلا یہ بتائیں بیٹے مصحف عثمانی جو ہے وہ کون سے رسم الخط میں لکھا گیا تھا؟ عثمانی. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ سورہ برات کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ برات کا دوسرا نام سورۃ توبہ ہے. اوکے اچھا
یہ بتائیں کہ تاریخ تفسیر و مفسرین کے مؤلف کون ہیں؟ غلام احمد حریری، بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں سورہ حشر میں کون سے غزوہ کا ذکر ملتا ہے؟ ویری گڈ بیٹے. یہ بتائیں کہ ابو الاسود دولی کون تھے، ان کا ایک کارنامہ بھی بتائیں. ویری گڈ بیٹے. آخری سوال بچے، یہ بتائیں کہ مصحف عثمانی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کا ایک فرمان کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے حوالے سے کوئی بندہ جو ہے وہ بدگمانی نہ کرے، کیونکہ ہم نے ان کے اندر بلائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، کیونکہ انہوں نے مصحف عثمانی جب بنایا تھا تو اس کی ترتیب کے لیے ہم سب سے مشاورت کی تھی. چلے جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. یہ تھی آج کی ہماری کلاس. آخر میں ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے کویشچن جو ہے وہ اینڈ پہ رکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سوالوں کے جوابات دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو کس کس چیز کے بارے میں جو ہے پوچھنا ہے. تو اپنے سوالات کے لیے ہینڈ ریز کر لیں. ابھی میں 1 بائی 1 آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اور آپ اپنے سوالات لے لیں.